ابو سلط حروی جو امام رضا علیہ السلام کے خاص غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ امام نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابا سلط، ہارون کی قبر پر بنے ہوئے قبے میں جا کر چار اطراف سے تھوڑی سی مٹی جمع کر کے لاؤ۔ میں گیا اور مٹی اکٹھی کر کے لایا۔ امام نے مٹی کو سونگھا اور فرمایا، یہ لوگ مجھے ہارون کے پیچھے دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں ایک بہت بڑا پتھر ظاہر ہوگا، اور اگر پورے خراسان کے کدال بھی لائے جائیں تو اس کو اکھاڑ نہیں سکیں گے، اور ہارون کے سر اور پاؤں کی جانب بھی پتھر ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد امام نے قبر ہارون کے سامنے قبلے کی جانب کی مٹی کو سونگھا تو فرمایا، یہ میری تدفین کا مقام ہے۔ فرمایا، اے ابا سلط، جب میری قبر تیار ہو جائے تو ایک نمی پیدا ہوگی، اور میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو قبر پانی سے بھر جائے گی، اس پانی میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ظاہر ہوں گی۔ میں تمہیں ایک روٹی دیتا ہوں، یہ روٹی ان مچھلیوں کے لیے توڑ کر پانی میں ڈال دو تو وہ روٹی کو کھا لیں گی، اور اس کے بعد ایک بڑی مچھلی ظاہر ہوگی جو ان چھوٹی مچھلیوں کو نگل لے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ اس وقت تم پانی پر ہاتھ رکھو اور یہ دعا پڑھ لو جو میں تمہیں بتاتا ہوں، تو پانی غائب ہو جائے گا۔ تم یہ سارے افعال مامون کی موجودگی میں انجام دینا۔ فرمایا، اے ابا سلط، کل میں اس فاسق و فاجر شخص مامون عباسی کے پاس جاؤں گا۔ جب میں اس کے پاس سے باہر آؤں تو دیکھنا، اگر میں نے اپنے سر پر عبا ڈالی ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا، اور جان لینا کہ اس شخص نے مجھے زہر دے دیا ہے۔ ابا سلط کہتے ہیں، دوسرے روز امام رضا علیہ السلام اپنی محراب میں منتظر رہے۔ تھوڑی دیر بعد مامون نے اپنا غلام بھیجا اور امام کو بلوایا۔ امام مامون کی مجلس میں داخل ہوئے۔ میں بھی امام کے پیچھے پیچھے تھا۔ مامون نے جیسے ہی امام کو دیکھا کھڑا ہو گیا اور تخت سے نیچے اتر آیا، امام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور آپ کو اپنے تخت پر سرہانے کی طرف اپنے برابر میں بٹھایا۔ مامون کے سامنے ایک میز لگی ہوئی تھی جس پر ایک بہت بہترین خوبصورت طبق میں عمدہ قسم کے انگور رکھے ہوئے تھے۔ مامون نے ہاتھ بڑھا کر انگور کا ایک خوشہ اٹھایا، اس میں سے آدھے کو خود کھایا اور دوسرا آدھا حصہ کہ جس میں پہلے سے ہی زہر ڈال رکھا تھا امام کی خدمت میں پیش کیا اور کہا، یہ انگور مجھے تحفے میں دیے گئے ہیں، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میں خود تو کھاؤں لیکن آپ کو نہ کھلاؤں، میری درخواست ہے کہ آپ ان کو تناول فرمائیے۔ امام رضا علیہ السلام علم امامت کے ذریعے اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کام سے معاف رکھو، لیکن مامون نے اصرار کیا کہ خدا کی قسم، اگر آپ اس کو کھائیں گے تو خوشحال ہوں گے۔ امام نے 3 مرتبہ عذر خواہی کی، لیکن ہر مرتبہ مامون نے آپ کو رسول خدا اور علی مرتضیٰ کی قسم دے کر کہا کہ کم ہی سہی مگر آپ اس میں سے کچھ ضرور کھائیے۔ مجبوراً امام نے 3 دانے انگور کے کھا لیے اور خوشہ طبق میں رکھ کر فوراً اٹھے۔ مامون نے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟
امام نے فرمایا وہیں جا رہا ہوں جہاں تم نے مجھے روانہ کیا ہے۔ اس کے بعد امام نے عبا اپنے سر پر ڈال دی اور گھر تشریف لے آئے اور مجھے حکم دیا کہ دروازہ بند کر دو، اور اس کے بعد بستر پر لیٹ گئے۔ ابا سلط کہتے ہیں میں گھر کے درمیانی حصے میں پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا کہ میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا جو امام رضا کے شبیہ ترین تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا آپ کہاں سے داخل ہوئے؟ فرمایا جو مجھے مدینہ منورہ سے یہاں تک لایا اسی نے مجھے بند دروازے سے داخل کیا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تم پر اللہ کی حجت ہوں اے ابا سلط، میں محمد بن علی الجواد ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنے والد بزرگوار کی طرف چلے گئے اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب امام رضا علیہ السلام کی نظر امام جواد پر پڑی تو آپ نے اپنے فرزند کو گلے لگایا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ حضرت جواد امام رضا کے بدن پر گر سے گئے اور والد ماجد کو چوما، اور اس کے بعد باپ بیٹے میں آہستہ سے بات چیت شروع ہوئی جو میں نہیں سن سکا۔ اس دوران باپ بیٹے کے درمیان اسرار و رموز کا تبادلہ ہوا اور یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام کی روح عالم قدس کی بلندیوں کی جانب پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابا سلط کہتے ہیں امام جواد نے فرمایا اے ابا سلط، اس گودام کے اندر جاؤ اور غسل کی چیزیں اور پانی لاؤ۔ میں نے عرض کیا وہاں اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا جو کہتا ہوں وہی کرو۔ میں خزانے کے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ ساری وہی چیزیں وہاں حاضر ہیں۔ میں ان اشیاء کو اٹھا کر لایا اور اپنے دامن کو کمر تک چڑھا کر باندھ لیا تاکہ امام کے غسل میں شرکت کروں۔ امام نے فرمایا اے ابا سلط ہٹ جاؤ، کیونکہ جو غسل میں میری مدد کرے گا وہ تمہارے سوا کوئی اور ہے۔ اس کے بعد امام جواد نے امام رضا کے جسم اطہر کو غسل دیا۔ اس کے بعد فرمایا گودام میں رکھے ہوئے تھیلے سے کفن اور حنوط کا سامان لاؤ۔ میں گودام میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک تھیلا رکھا ہوا تھا کہ جو اس وقت تک مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ میں اس میں سے کفن اور حنوط و کافور اٹھا کر لایا۔ امام جواد علیہ السلام نے والد کو کفن دیا اور آپ پر نماز پڑھی اور فرمایا تابوت لاؤ۔ میں نے عرض کیا آقا کیا تابوت بڑھئی کی دکان سے لاؤں؟ فرمایا نیچے گودام میں تابوت موجود ہے۔ میں اندر گیا اور وہاں سے تابوت باہر لایا۔ امام جواد علیہ السلام نے والد کا جسم اطہر تابوت میں رکھا اور خود نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابا سلط حروی کہتے ہیں ابھی امام جواد علیہ السلام کی نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا گھر کی چھت میں شگاف پڑ گیا ہے اور وہ تابوت اس شگاف سے نکل کر آسمان کی جانب پرواز کر گیا ہے۔ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا یبنا رسول اللہ، ابھی مامون آئے گا اور پوچھے گا کہ امام رضا کا جسم اطہر کہاں ہے؟ فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، امام کا جسم اطہر ابھی واپس لوٹ کر آ جائے گا۔ اے ابا سلط، کوئی بھی وصی پیغمبر شرق اور غرب کسی بھی مقام میں دنیا سے رخصت نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالی پیغمبر اور اس کے وصی کی روح و جسم کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، اور پھر
واپس اسی مقام پہ لوٹا دیتا ہے۔ اسی اثنا میں چھت میں ایک بار پھر شگاف ہوا اور تابوت اپنی جگہ پر واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد امام جواد علیہ السلام نے اپنے والد کا جسم اطہر تابوت سے نکال کر پہلے کسی حالت میں بستر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا سلط، اٹھو اور مامون کے لیے دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مامون اور اس کے غلام اشک بہاتے ہوئے اور چاک گریبانوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ مامون سر پیٹتا ہوا امام رضا علیہ السلام کے سر مطہر کی جانب بڑھا۔ امام رضا علیہ السلام نے جو مجھ سے ارشاد فرمایا تھا وہ سب وقوع پذیر ہو گیا، یعنی امام کی قبر سے متعلق۔ مامون نے کہا، امام رضا زندہ تھے تو ہم نے ان سے بے شمار کرامات دیکھیں، اور اب وفات کے بعد بھی وہ ہمیں کرامات دکھا رہے ہیں۔ مامون کے وزیر نے کہا، آپ سمجھ گئے کہ حضرت امام علی رضا نے آپ کو کیا دکھایا؟ مامون نے کہا، نہیں۔ وزیر نے کہا، امام رضا نے ہمیں ان چھوٹی مچھلیوں اور اس بڑی مچھلی کے ذریعے بتایا کہ تم بنو عباس کی سلطنت شہنشاہوں کی کثرت اور درازی مدت کے باوجود ان چھوٹی مچھلیوں کی مانند ہے کہ جب تمہاری اجل آن پہنچے گی تو خداوند عالم ہم میں سے ایک مرد تم پر مسلط فرمائے گا اور وہ تم سب کو نیست و نابود کر دے گا۔ مامون نے کہا، سچ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد مامون نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کون سی دعا تھی جو تم نے پڑھی تھی جس سے پانی غائب ہو گیا؟ میں نے کہا، خدا کی قسم میں وہ دعا اسی وقت بھول گیا، اور میں حقیقتاً وہ دعا اب بھول گیا ہوں، لیکن مامون نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا۔ ابا سلط کہتے ہیں، مامون نے مجھے قید کر دیا اور میں 1 سال تک قید خانے میں رہا۔ میں بہت دل گرفتہ ہو گیا تھا اور ایک رات صبح تک دعا میں گزار دی اور اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دیا کہ اچانک امام جواد علیہ السلام زندان میں داخل ہوئے اور فرمایا، اے ابا سلط، کیا یہاں رہ رہ کر تھک گئے ہو؟ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اٹھو، اور پھر میرے پیروں سے زنجیر کھول دی اور مجھے جیل سے باہر لے گئے۔ زندان کے محافظین مجھے دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب تم خدا کی امان میں ہو اور جان لو کہ اس کے بعد مامون تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ابا سلط یہ روایت سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد آج تک میں نے مامون کو نہیں دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔